جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس سورہ مبارک کے اندر جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں. یہ پارہ نمبر 30 اور سورہ فجر ہے اور یہ سورہ نمبر 86 ہے. تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے فجر کی، والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ راجح قول علماء کا یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں. جو 10 راتیں جو اس میں ذکر کی ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں اس سے مراد ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں وہ مراد ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ محرم کی 10 راتیں مراد ہیں. لیکن راجح قول، میں نے آپ سے یہ بات عرض کی، راجح قول علماء کا یہی ہے کہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 دن کی راتیں مراد ہیں. اب اس کے اندر دیکھیں جو قسم کھائی گئی ہے نا، قسم والفجر ولیال عشر کی قسم ہے 10 راتوں کی. آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ جب آپ کسی بات کو مطلب اس کے لیے کہ بہت زیادہ اس اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے آپ قسم کھاتے ہیں. ویسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا مناسب نہیں، علماء منع فرماتے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میری ماں کی قسم، میری باپ کی قسم کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا. تو کیا مطلب ہے؟ آپ کے نزدیک اپنی ماں کی اتنی اہمیت ہے، اپنے باپ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ ان کے نام کی قسم کھا لیں تو آپ جس کام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو آپ کبھی نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ کی نزدیک، آپ کی نظر میں اپنی ماں کی بے انتہا اہمیت ہے. آپ کی نزدیک، آپ کی نظر میں اپنی باپ کی بے انتہا اہمیت ہے کہ ان کے نام کی اگر آپ قسم کھا لیں تو وہ قسم آپ پوری کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک اتنی اہمیت ہے ان 10 راتوں کی، یعنی ذی الحجہ کی 10 راتوں کی، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قسم کھا رہے ہیں کہ والفجر ولیال عشر کہ قسم ہے 10 راتوں کی. تو میرے محترم دوستو، اب مطلب کیا، مطلب 10 راتوں کی مطلب کیا اہمیت ہے، کیا ہے؟ تو ہمیں اس کا اندازہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1728 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ذی الحجہ سے زیادہ کوئی دن نہیں ہے کہ اللہ کو جو پسند ہو. کیا مطلب؟ اللہ کو ذی الحجہ کا دن بے انتہا پسند ہے، بے انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ایام ہیں ذی الحجہ کے، کہ اس کے دن کا ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی رات، ایک رات کی عبادت شب قدر کی رات کے عبادت کے برابر ہے. تو میرے محترم دوستو، اس بات سے اندازہ کیجئے کہ آپ جو ہے اگر دن میں ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بڑا چڑھا کے نواز رہے ہیں کہ سال بھر کے روزوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما رہے ہیں. اگر آپ اس 10 دنوں کے اندر اگر کسی رات کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کتنا بڑا چڑھا کے نواز رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شب قدر کی عبادت کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرما رہے ہیں. تو میرے محترم دوستوں، کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری رغبت ہو عبادات کی طرف، روزوں کی طرف، اللہ سے اپنا تعلق بڑھانے کی طرف، کہ کوئی دن ایسا نہ ہو، کوئی رات ایسی نہ ہو کہ ہم سے جو ہے ہم اپنی عبادات میں ہم ضعف پیدا کر لیں، بلکہ ہم اپنی عبادات کے اندر زیادہ طاقت پیدا کریں. کیونکہ یہ آخرت کی کرنسیاں ہیں، یہ نیکیاں یہ ہماری آخرت کی کرنسی ہیں. جس طرح دنیا کے اندر مال و دولت ہمارے لیے طاقت کا سبب ہے، اسی طرح نیکیاں ہمارے لیے آخرت میں طاقت کا سبب ہے. اگر آخرت میں نیکیاں نہیں ہیں تو میرے محترم دوستوں ہم بہت ضعیف اور ناتواں ہوں گے اس دن. اگر ہمارے پاس نیکیاں ہیں اللہ کے حکم سے تو ہم اس دن ایک طاقتور ہوں گے، طاقتور کی صورت میں ہوں گے ہمارے، اور اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ نیکیوں کی سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے. اب دیکھیں آپ اس کے اندر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ پسندیدہ ہے. جیسے ایک مالک ہے، مالک کا سیزن ہوتا ہے،
ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس کے کام کا ایک سیزن ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اس کے کام کو فائدہ ہوتا ہے، اور تو وہ سیزن کیا ہوتا ہے، وہ اس سیزن کے اندر اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کرنے والوں کو جو اس کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں ان کو بڑا چڑھا کے نوازتا ہے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیتا ہے، بڑا چڑھا کے ان کو تنخواہوں کے ساتھ پیسے دیتا ہے، ان کو رعایت دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا سیزن ہے، اس کی نظر میں اس کی سیزن کی بے انتہا اہمیت ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے اندر عبادات کو بجا لانے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا اکرام اور انعامات سے نواز رہے ہیں، بے انتہا نیکیوں سے نواز رہے ہیں، جو ہمارے لیے آخرت میں قوت کا سبب ہے. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ان ایام کو، ان دنوں کو، ان راتوں کو ہم قطعاً ضائع نہ کریں. خوب اللہ سے تعلق بنانے کی فکر ہو، اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، اور اعمال صالحہ کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم کوشاں ہوں. اللہ تعالی ہمیں دین پر صحیح طریقے سے استقامت کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ